You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. بعد از حمد و صلات لائق ستعظیم و تکریم جمی حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب ذوالجلال کی پاک بارگاہ میں دعا کریں کہ آج کے عنوان کے حوالے سے یہاں پر میں جو کچھ بھی بیان کروں رب ذوالجلال مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محرم الحرام کا بابرکت مہینہ یہ گزر رہا ہے اور امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ہماری پچھلے جمعے بھی گفتگو فضائل پر ہوئی، پروگرام پر بھی گفتگو ہوئی۔ آج قرآن حکیم کی مزید 3 آیات کچھ احادیث جو ایک ایسے عنوان بھی موجود ہیں کہ جن پر گھنٹوں گفتگو بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اکثر عوام الناس ان الفاظ کو سنتی ہے لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ یہ واقعہ یا یہ انداز کیسے ہوا تھا۔ اس حوالے سے سب سے پہلے جو میں سمجھانے کے لیے ایک آیت پڑھنے لگا ہوں، قرآن حکیم میں خالق لم یزل ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ جو چیز ہے یہ اس کے دل کے تقوی کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم یہ کس سے حاصل ہوتی ہے؟ جب دل میں تقوی موجود ہو۔ جب دل میں تقوی موجود نہ ہو تو پھر اللہ کی نشانیوں کی تعظیم انسان نہیں کر سکتا اور وہ گناہگار ہو جاتا ہے۔ نماز کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے، پاکیزگی کا، طہارت کا ہونا ضروری ہے، اور اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کے لیے دل کا پاک ہونا ضروری ہے۔ امام نووی نے اپنی ایک کتاب ہے ریاض الصالحین، عام تدریس میں بھی یہ نصاب میں شامل بھی ہوتی ہے، آپ نے اس میں لکھا ہے کہ جہاں پر رب ذوالجلال کی باقی نشانیاں ہیں وہاں پر آپ نے لکھا ہے کہ اہل بیت اطہار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے ہیں، کہیں سبحان اللہ، ان کی تعظیم بھی شاعر اللہ میں سے ہے۔ کس میں سے ہے؟ شاعر اللہ میں سے۔ قرآن نے کہا کہ دل میں تقوی ہو تو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم ہو جاتی ہے۔ مفسرین نے قلم اٹھا کر بتا دیا لوگوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ہے یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس کی تعظیم کرو گے تو فلاح پا جاؤ گے۔ ایک اہم ترین واقعہ احادیث کی کتب میں موجود، انتہائی تحقیق سے یہ موجود ہے، روایات میں آتا ہے، جسے اکثر و بیشتر قرآن حکیم کی جو آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے اس میں آیت مباہلہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کس نام سے؟ آیت مباہلہ کے نام سے۔ ایک ہوتا ہے مجادلہ۔ مجادلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سے علمی بحث کرنا چاہتے ہیں، وہ اس دور میں تو ان چیزوں کو مذاق بنا کے رکھ دیا نا، جسے الف بے کا نہیں پتہ نا وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو علمی سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کی خوش فہمی ہے، اسے نصیب ہو جائے۔ لیکن مجادلہ اسے کہا جاتا ہے کہ انسان کسی علمی بحث کے لیے اپنے مد مقابل سے جا کر سوالات کرے، مد مقابل اسے جواب دے دے، اگر وہ مطمئن ہے تو ٹھیک ہے، مطمئن نہیں ہے تو پھر بھی اسی کی مرضی ہے،
اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مجادلہ کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب ذوالجلال نے 60 سے زائد آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بتایا تھا کہ انہیں میں نے بن باپ کے پیدا کیا ہے، لوگ اسے اس طرح مانیں گے کہ وہ شرک ہو جائے گی، تو یہ عیسیٰ روح اللہ ہیں، یہ اللہ ہی کے بندے ہیں۔ آپ کی جتنی بھی چیزیں تھیں حضرت عیسیٰ کے حوالے سے، وہ ساری جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دی تھی۔ اچھا، اکثر یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کسی کو بھی وہ تھوڑا مقصور سے کہتے ہیں نا کہ پمپ کر دیتے ہیں کہ آپ بات کر کے دیکھیں، آپ بہت زیادہ علمی وجاہت رکھتے ہیں، آپ کو بہت زیادہ پتہ ہے، تو وہ بھی بڑا بن کے آگے آگے ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مد مقابل بھی اپنے اندر کچھ رکھ کر بیٹھا ہے۔ تو اسی طرح نجران کے جو عیسائی بڑے پادری تھے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے۔ عیسائیوں نے جا کر کہا، اتنے بڑے ہمارے پادری ہو، ہم تمہاری اتنی زیادہ عزت اور رسپیکٹ کرتے ہیں، اور تمہیں اتنا علمی جلال اور اتنی علم عطا کیا ہے، جاؤ نہ جا کر کھجوروں والے شہر میں محمد نامی ایک شخص سے بات تو کرو، انہیں جا کر زیر کرو، استغفر اللہ، ان سے جا کر مجادلہ کرو، علمی بحث کرو۔ تھوڑے ہوا میں آ گئے، وہاں سے چلے کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ ایک وفد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں آیا اور آ کر سوالات کرنے لگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نجران کے پادریوں، عیسیٰ کے بارے میں میرا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے مخلوق ہیں، روح اللہ ہیں، ان کی اماں کا نام مریم ہے، وہ نبی ہیں۔ کہنے لگے ہم آپ کی اس بات کو نہیں مانتے۔ آپ نے قرآن پیش کیا، انہوں نے کہا نہیں مان سکتے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر پھر عیسیٰ تمہارے نزدیک اللہ کے بیٹے ہیں تو حضرت آدم بھی تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، پھر انہیں بھی ماننا پڑے گا۔ وہ خاموش ہو کر چپ ہو کر بیٹھے، کہنے لگے کہ ہم اس پر مباہلہ کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی چیز مجادلہ تھی، کیا تھی؟ مجادلہ تھی۔ دوسری جو چیز تھی وہ تھی مباہلہ۔ اب مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ جب علمی ابحاث سے جب دونوں فریقین کے وہ جو مطمئن انسان ہوتا ہے وہ نہیں ہو رہا، اس کے بعد مباہلہ کیا جاتا ہے۔ مباہلہ میں ایک فریق بھی دعا کرتا ہے اور پکے یقین کے ساتھ، ظاہر وہ کہتا ہے میں 100% شور ہوں اس بات پر، اور میں دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ اگر میں اس میں جھوٹا ہوں تو مجھے تباہ و برباد کر دے۔ اور دوسرا فریق بھی یہی دعا کرتا ہے، یا اللہ اگر میں اس میں جھوٹا ہوں تو مجھے تباہ و برباد کر دے۔ مباہلہ کس سے ہونے لگا تھا؟ آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک دفعہ تو عیسائی پادری تھوڑا سا پیچھے ہٹے، لیکن پھر وہی مالشیے ان کے پاس بھی موجود تھے، کہنے لگے تم تو صداقت پر ہو، حق پر ہو، جاؤ جا کر بات کرو۔ پھر بھی انہوں نے کہا کہ 3 دن کا وقت ہمیں دے دیں، ہم آپ سے مباہلہ 3 دن بعد کریں گے۔ قرآن پاک کی یہ جو پہلی آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے سید الملائکہ کو بھیج کر قلب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول فرما دیا۔ فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، محبوب ان سے کہہ دو تم بھی اپنے بیٹے لے کے آؤ، ہم بھی اپنے بیٹے لے کے آئیں گے۔ آپ کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ، قرآن کی آیت ہے نا، قرآن کی آیت ہے، میں شعر تو پڑھ نہیں رہا۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اپنے بیٹے تم بھی لے کے آؤ، اپنے بیٹے میں بھی لے کے آؤں گا۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اپنی عورتیں تم بھی لے کے آؤ، اپنی عورتیں میں بھی لے کے آؤں گا۔ اور پھر فرمایا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم بھی اپنے نفس لے کے آؤ، میں بھی اپنے نفس لے کے آؤں گا۔
اور پھر ہم مل کر دعا کریں گے تو جو جھوٹا ہوا اس پر اللہ کی لعنت ہو جائے گی۔ نجران کے پادریوں نے بہت بڑا لشکر تیار کیا ہوگا، قرآن نے کہہ دیا تھا نا، چیلنج تھا کہ بیٹے لے کے آؤ، عورتیں لے کے آؤ، اپنی جانیں لے کے آؤ، نفس سے مراد جان ہے، کیا ہے؟ جان، اپنی جان لے کے آؤ۔ اب سنیں ذرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کسے کہا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ تیار ہو رہا ہے، فرمایا حسن حسین ادھر آؤ، آج تمہیں مباہلہ میں لے کے جانا ہے، تم میرے بیٹے ہو، چونکہ اللہ نے کہا ہے، اللہ نے فرمایا ہے بیٹے لے کے آؤ، حسن تو بھی میرا بیٹا ہے، حسین تو بھی میرا بیٹا ہے میرے ساتھ۔ احادیث تو موجود ہیں، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ فرمایا سر سے لے کر چھاتی تک، ناف تک حسن میری طرح ہے، اور ناف سے لے کر قدموں تک حسین میری طرح ہے۔ لوگوں جب حسن اور حسین مدینہ کی گلیوں میں چلتے ہوں گے، تصویر مصطفیٰ واضح طور پر نظر آتی ہوگی۔ بیٹے لے کے آؤ، حسن کو بلایا، حسین علیہ السلام کو بلایا، کہا بیٹیاں بھی لے کے آؤ، تم بھی بیٹیاں لے کے آؤ، میں بھی بیٹیاں لے کے آؤں گا۔ سوال یہاں پر، حضور کی باقی بیٹیاں تھی، لے کے کیوں نہیں آئے؟ مت ماری گئی ہے تمہاری۔ ایک بیٹی کا انتقال 2 ہجری میں ہو رہا ہے، ایک بیٹی کا انتقال 8 ہجری میں ہو رہا ہے، ایک بیٹی کا انتقال 9 ہجری میں شروع میں ہو رہا ہے، اور مباہلہ جو ہے 9 ہجری 24 ذی الحج کو ہو رہا ہے۔ 3 بیٹیاں زندہ نہیں ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے قریب آ جاؤ، مباہلہ میں تمہیں لے کے جاؤں گا، تم زندہ ہو۔ جب کوئی بندہ دنیا سے چلا جائے تو مان لو کہ وہ پھر ساتھ لشکر میں نہیں چلا کرتا۔ اس لیے یہ مت کہو کہ بیٹیاں اگر باقی 3 ہوتی تو مباہلہ میں انہیں کیوں نہیں لے کے آیا۔ لہٰذا یہ پختہ دلیل ہو گئی کہ رسول اللہ کی کوئی بیٹی نہیں تھی، صرف فاطمہ پاک تھی۔ میں نے کہا اگر ہم تاریخ کو بھی سائڈ پہ رکھیں، قرآن کہتا ہے ابناکم، بیٹیاں لے کے آؤ۔ قرآن نے صیغہ جمع کا استعمال کیا ہے، بیٹیاں تھی تو قرآن نے بیٹیاں کہا ہے۔ اگر ایک بیٹی ہوتی تو کیا قرآن تو پھر ایک واحد کا صیغہ استعمال کرتا کہ ایک کو بیٹی لے کے آنا۔ کہا ابناکم، بیٹیاں، ونسانا ونساکم، عورتیں لے کے آؤ۔ اچھا سنیں ذرا، اس کے بعد فرمایا وانفسنا وانفسکم۔ اچھا ذرا سبحان اللہ اونچی کہنی ہے۔ حضور کی ایک منٹ، حضور کی حدیث پاک ہے علی جو منی، علی مجھ سے ہے۔ اب حدیث پاک سننا، قرآن نے کہا اپنی جانوں کو لے کے آؤ، جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ تم بھی اپنی جانیں لے کے آؤ، ہم بھی تم بھی اپنی جانیں لے کے آؤ، ہم بھی اپنی جانیں لے کے آئیں گے۔ 1,24,000 صحابہ کرام تھے، اور بھی رشتہ داریاں تھی۔ حضور نے فرمایا علی ادھر آؤ، تم میری جان ہو۔ یہ آپ کی سبحان اللہ تھی۔ چلیں خیر رہنے دیں، آپ نہ کہیں سبحان اللہ، آپ سننے کا فن بھی نہیں رکھتے، معافی دے رہا ہوں آپ کو۔ فرمایا علی میرے پاس آ جاؤ، تم میری جان ہو، میں نے تمہیں اپنے گوشت کا ٹکڑا کہا ہے، تمہیں اپنا خون کہا ہے، میرے ساتھ چل کے جاؤ۔ یہ قافلہ جب چلا کتنے بندے تھے؟ ایک سیدہ فاطمہ پاک تھی، 2 ان کے بیٹے حسن حسین پاک علیہ السلام تھے، تیسرے علی پاک تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے۔ یہ قافلہ 5 نفوس پر مشتمل تھا، جسے دنیا 5 تن پاک کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یا رسول اللہ، 5 نفوس پر مشتمل تھا۔ اب یہ جو قافلہ جب چلا نا، چشم فلک یہ نظارہ دیکھ رہی تھی، مباہلہ کے لیے یہ چلے ہیں، ہاتھ اور بھی اٹھا سکتے تھے، دعائیں سب کرتے تھے قرآن کے حکم کے مطابق۔ اور ظاہر قرآن نے عورتیں کہا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آرڈر تھا، وما ینطق عن الہوا، بولتے ہی وہ تھے جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا۔ جان کا کہا تو آقا کریم نے علی پاک کو لیا، 1400 سال بعد آ کر علی کو کوئی جدا کرنا چاہے یہ اس کا اپنا مقدر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغام دے کر کہا اپنے ساتھ علی کو لے کے جانا، بیٹوں کو لے کے جانا،
حسنین کریمین طیبین طاہرین آپ ساتھ تھے، پہاڑوں میں چھپے ہوئے عیسائی، یہ آپ دیکھ رہے تھے لشکر آئے گا کہاں سے، لشکر نکلے گا کہاں سے، وہ لشکر کا انتظار کر رہے تھے، چیلنج دیا گیا تھا، جمع کے صیغے استعمال کیے گئے تھے، سوچ رہے تھے محمد اپنے سارے خاندان کو لے کے آئیں گے، اچانک ننھے ننھے حسنین کریمین چھوٹے چھوٹے سے ہیں، یہ چلتے ہوئے اپنے نانا کی انگلیاں پکڑ کر سیدہ پاک پردے کی حالت میں علی پاک ان کے ساتھ چلتے ہوئے صحرا میں سامنے آئے، پہاڑوں میں چھپے ہوئے عیسائی کہنے لگے، ان میں سے جو سیانہ بندہ تھا کہنے لگا، عیسائیوں اگر چاہتے ہو کہ عیسائیت پر قائم رہو، تمہاری بربادی نہ ہو، پلٹ جاؤ، محمد سے مباہلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا آپ کو ہوا کیا ہے، ابھی تو مباہلہ شروع نہیں ہوا اور آپ ڈر گئے۔ وہ کہنے لگا، رب کعبہ کی قسم ہے ڈرا نہیں ہوں، لیکن وہ جو تمہارے سامنے 5 ہستیاں آ رہی ہیں، میں ننھے ننھے ہاتھوں کو دیکھ رہا ہوں، مباہلہ میں اگر حسنین نے ہاتھ اٹھا دیے تم برباد ہو جاؤ گے، تباہ کر دیے جاؤ گے، نکل جاؤ یہاں سے، خبردار محمد کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا۔ حسن کے ہاتھ اٹھیں گے، حسین کے ہاتھ اٹھیں گے، اور ہاتھ اٹھیں گے آقا کے، اور محمد عربی یہ کہیں گے یا اللہ انہیں برباد کر دے، حسن آمین کہے گا، حسین آمین کہے گا، سیدہ آمین کہے گی، علی آمین کہے گا، تم برباد کر دیے جاؤ گے۔ عیسائی پلٹ گئے، نجران کے سارے عیسائی پلٹ گئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر میدان میں موجود ہیں۔ اب بھی اگر کوئی عیسائی زیادہ وہ اچھلنا شروع کرے نا، کوئی مل جائے تو اسے کہا کرو، تمہارے بڑوں نے ہمارے بڑوں کے صرف چہرے دیکھ کر ہار مان لی تھی، تمہارے بڑوں نے ہمارے بڑوں کے صرف چہرے دیکھ کر ہار مانی تھی، مباہلہ دور کی بات ہے، مجادلہ دور کی بات ہے۔ آگے سنیے ذرا، اب احادیث میں موجود ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اگر آج مباہلہ ہو جاتا، اگر آج مباہلہ ہو جاتا اور میں ہاتھ اٹھا دیتا، حسنین آمین کہہ دیتے، تو نجران کے سارے عیسائیوں کو اللہ برباد کر دیتا، صرف جھوٹا نہیں، سارے عیسائیوں کو۔ حضور نے فرمایا 1 سال کے عرصے میں سارے نصارہ برباد ہو جاتے، 1 سال کے عرصے میں سارے نصارہ برباد ہو جاتے۔ فرمایا میری دعا میں اللہ نے اتنا اثر رکھا ہے، حسنین اگر آمین کہہ دیتے تو یہ جتنے بھی نجران کے اوپر اڑنے والے جتنے پرندے ہیں سارے جل کر راکھ کر دیے جاتے۔ اتنی پاور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی دعا میں، اور یہ پاور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ آگے چلیں جی، وقت کم ہے۔ اب دوسری جو آیت پڑھ رہا ہوں، آیت مباہلہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے۔ یہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے اور وہ پلٹ گئے، انہوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی۔ دوسری آیت مبارکہ ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے خاندان والو، اے نبی کے گھر والو، اللہ چاہتا ہے تم سے ناپاکی کو دور کر دے۔ کیا کرے؟ اللہ چاہتا ہے۔ کون چاہتا ہے؟ ناپاکی کو۔ اور قاعدہ حصر انما پہلے لگایا، حصر کے قاعدہ جب شروع میں آ جائے اس سے مراد یہ ہوا کرتی ہے کہ اس کے اندر جن کا احاطہ کیا جانے لگا ہے بس یہی ہستیاں ہیں، ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں کہا گیا۔ آگے سنیے، چونکہ ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے ہیں۔ کون ہیں؟ بولیں، عقیدہ اپنا واضح کریں، ازواج مطہرات کون ہیں؟ حضور کی اہل بیت سے ہیں۔ اور اس پوری صورت میں پہلے ذکر اہل بیت کا ہو رہا ہے، ازواج مطہرات کا ہو رہا ہے۔ کس کا ہو رہا ہے؟ آپ کیمرے کی طرف نہ دیکھیں، میری طرف دیکھیں، حدیث رسول سنیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ازواج مطہرات شامل ہیں۔ شامل ہیں، کیا ہیں؟ یہ حضور کی اہل بیت سے۔ اب سارا ذکر ہو رہا ہے ازواج مطہرات کا، لیکن اس آیت میں آ کر اگر کوئی یہ کہے کہ یہ جو ذکر ہو رہا ہے یہ ذکر ازواج کا ہو رہا ہے، لیکن میں ترمذی شریف کی حدیث پاک سیاستہ میں سے پڑھ رہا ہوں،
نزلت هذه الآية على النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فی بیت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فدعا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ و حسنا و حسینا فجل لهم بکسائن، اور اس کے بعد فرمایا وعلی خلف ظہرہ، اور پھر فرمایا فجل له بکسائن۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم قال اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اب اس آیت پاک کی تفسیر میں نے حدیث پاک سے کی ہے، ازواج مطہرات کا ذکر ہو رہا ہے، فرمایا یہاں پر اس آیت میں جن ہستیوں سے ناپاکی دور کرنے کا ذکر ہو رہا ہے، ترمذی شریف نے ہمیں بتایا یہ ہستیاں کون ہیں۔ سنیں ترجمہ کر رہا ہوں۔ فرمایا نزلت هذه الآیہ، آیت نازل ہوئی حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر۔ کب نازل ہوئی؟ کب نازل ہوئی؟ گھر کس کا تھا؟ گھر ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ ازواج مطہرات میں سے ام سلمہ کا گھر تھا۔ ہوا کیا؟ تو حضرت ام سلمہ، حضرت عائشہ بھی حدیث پاک کی راویاں ہیں، فرماتی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھانے لگے، کیفیت بیان کی۔ کیفیت کیا تھی؟ توجہ سے سنیے گا ذرا، ترمذی شریف کی حدیث پاک متن کے ساتھ میں نے پڑھی ہے۔ کہتی ہیں فدعا النبی، حضور نے ہاتھ اٹھائے، فاطمہ و حسنا و حسینا، سیدہ فاطمہ بھی ساتھ ہیں، حسن پاک بھی ساتھ ہیں، حسین پاک بھی ساتھ کھڑے ہیں۔ فجل لهم بکسائن، ایک نام سنا ہے آپ نے، حدیث قصا، ایک نام سنا ہے حدیث قصا۔ اکثر آپ نے اہل تشریح سے سنا حدیث قصا وہ کرتے ہیں، تو اگر حدیث قصا کا نام اجے، قصا کا مطلب ہوتا ہے چادر، کیا نام ہوتا ہے؟ قصا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چادر ہوتا ہے۔ فجل لهم بکسا، آقا نے اپنی کملی کے اندر سیدہ فاطمہ کو، حسن پاک کو، حسین پاک کو رکھا، ہاتھ اٹھانے لگے۔ سیدہ کہتی ہیں ام المومنین حضرت ام سلمہ کہتی ہیں والی خلف ظہری، حضرت علی پاک بھی حضور کے پیچھے ہی کھڑے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجل لهم بکسائن، ہاتھ پکڑ کر علی کو بھی کملی کے اندر رکھ لیا، علی کو بھی کملی کے اندر رکھا۔ اب دعا کرنے لگے۔ کب؟ جب یہ آیت نازل ہوئی۔ کب دعا کرنے لگے؟ آیت جب نازل ہوئی، آیت تطہیر۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے جسے دنیا پنجتن پاک کے نام سے جانا کرتی ہے۔ دعا کرنے کے بعد فاذہب، یا اللہ دور کر دے۔ کیا دور کرے؟ عنہم الرجس، ان پانچوں چاروں سے، ان چاروں سے، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان پانچوں سے گندگی کو دور کر دے۔ وطہرہم تطہیرا، انہیں پاک کر دے، انہیں پاک کر دے، انہیں پاک کر دے۔ یہ آیہ تطہیر قرآن پاک میں موجود، تفسیر احادیث میں موجود ہے، اور دعا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ سنگیو، سوال جب کوئی کرے یہ پنجتن پاک کی ٹرم کہاں سے نکالی ہے، کہا کرو قرآن سے بھی ملی ہے، احادیث رسول سے بھی ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جتنی باتیں کی ہیں عمل کرنے کی اور اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا